السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ حجر ابیض تھا، یعنی یہ سفید رنگ کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو وہ اس پتھر پہ آ کر اکثر بیٹھتے تھے، اور اس کی چمک دمک اتنی زیادہ تھی کہ جنت روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس پتھر سے بہت پیار تھا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اسے اپنے بغل میں چھپا کر لے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا، تو ان کے لیے اپنی بغل میں اس پتھر کو چھپانا کچھ مشکل نہ تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ روایات کے مطابق فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے اس پتھر کو زمین پر بھیجا، اور اس کو بھیجنے کی حکمت یہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو دیکھیں گے تو ان کو اللہ پاک کی یاد آئے گی، ان کی رحمتوں کی یاد آئے گی، تو وہ اپنے گناہ پر پچھتائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو وہ اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے، وہ اللہ کی محبت میں روتے تھے۔ تو پھر وہ جب بھی رونے لگتے تو اس پتھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیتے، یعنی تمام جو آنسو تھے وہ اس پتھر پر گرتے تھے، اور اس قدر آپ روئے کہ یہ سفید پتھر سیاہ بن گیا، یعنی یہ حجر ابیض حجر اسود بن گیا۔ اب ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ جو فرشتہ تھا، یعنی یہ جو حجر اسود تھا، یہ ایک فرشتہ تھا جس کو اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی نگرانی کے لیے بنا رکھا تھا کہ جب ممنوع شجر کے بارے میں اللہ پاک نے حکم دیا تو اللہ پاک نے اس فرشتے کو کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کریں کہ وہ اس درخت کا پھل نہ کھا لیں، مگر ایک دن یہی ہوا کہ اللہ کا حکم ہونا تھا تو یہ فرشتہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا۔ پھر اس پر اللہ پاک نے جب جلال کے ساتھ اس پتھر کو دیکھا تو وہ سیاہ ہو کر پتھر بن گیا، یعنی وہ فرشتہ پتھر بن گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اس پتھر کو زبان بھی دی جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہوں گے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر روایات کے مطابق یہ کہانی تھی حجر اسود کی۔